اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وسلم علیہ۔ پیارے بھائیوں دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کے ذریعے سے ہمیں یہ بتایا ہے کہ ہر کام کا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ ہر کام کا کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ ہر کام کا۔ اب بعض کام ایسے ہیں جو پیدا تو ہوئے ہیں لیکن اس کی پیدائش کو اللہ تعالیٰ نے ہی کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سے منع کر دیا ہے۔ جیسے ہماری خوراک میں اللہ تعالیٰ نے گھوڑا، خنزیر اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں، خنزیر یا گدھا اور اس طرح کے حرام چیزوں کو حرام کر دیا اور کہا کہ ان کو کھانا نہیں ہے، پیدا اللہ نے کی ہے۔ یعنی پیدا کی ہیں تو یہ سوال نہیں اٹھایا جا سکتا کہ پیدا کیوں کی ہیں اگر ہم نے کھانا نہیں ہے تو یہ سوال جو ہے یہ سوال صحیح نہیں ہے، کیونکہ یہ معاملات ہیں، ایک تو اللہ کی حکمت ہوتی ہے اور بعض معاملات تقدیری ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بندہ جب پیدا ہوتا ہے نا تو اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے سے پہلے، یعنی جب اس نے پیدا ہو کر دنیا میں آنا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کے ذریعے سے اس کے ہاتھ پر اس کا کھانا پینا رہنا جو کچھ اس نے دنیا میں کرنا ہر چیز لکھ کر اس کے ہاتھ پہ رکھ دی جاتی ہے، تو وہ سارا اپنا تقدیر کا لکھا لے کر دنیا میں پیدا ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی بندہ اس باتوں پر کہ یہ تقدیر کو نہیں مانتا، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قدریے، یہ تقدیر کو نہ ماننے والے قدریے کہلاتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سنن ابن داؤد کی حدیث شریف ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر امت میں مجوسی ہوتے ہیں اور میری امت کے مجوسی وہ ہیں، آگ پرست وہ ہیں۔ فرمایا مجوسی آگ پرست، فرمایا میری امت کے مجوسی وہ لوگ ہیں جو تقدیر کا انکار کریں گے۔ تقدیر کا انکار، اس کا مقصد تقدیر کا انکار نہیں کرنا چاہیے۔ انسان جو کر رہا ہو، خاص کر مسلمان، کیونکہ کفار تو ان باتوں کو نہیں مانتے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اپنے رب کی تقدیر پہ راضی رہنا یہ نیک بندوں کا کام ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے یہ سوال کیا کہ اے علی، انسان کا اختیار کتنا ہے کہ جب تقدیر میں ہی سارا کچھ لکھا ہے تو پھر انسان کا تو کوئی اختیار نہ ہوا؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اسے سمجھایا، فرمایا ایک ٹانگ اٹھاؤ۔ اس نے ایک ٹانگ اٹھائی، جب اس نے ایک ٹانگ اٹھائی تو مولا نے رضی اللہ عنہ فرمایا اب دوسری اٹھاؤ۔ عرض کی اے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ میں دوسری نہیں اٹھا سکتا۔ فرمایا اتنا اختیار اللہ نے تجھے دیا ہے نا ایک ٹانگ اٹھانے کا، بس تیرا اتنا اختیار ہے تو اتنا کام تو کر، اور باقی سارے معاملے جو ہیں اللہ تعالیٰ کی تقدیر کی طرف ہیں۔ اور صحابہ نے عرض کی یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو تقدیری معاملہ ہے ہم اس پہ بھروسہ کر کے باقی سارے کام چھوڑ دیں، کیونکہ ہم دم بھی کرتے ہیں، یعنی سورۃ فاتحہ شریف پڑھ کے پھونک بھی مارتے ہیں، تعویذات بھی، پھر اور بھی ہم دوائی دارو بھی کرتے ہیں، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم اس کو چھوڑ کے تقدیر پہ بھروسہ کریں؟ فرمایا نہیں، ان اسبابوں کو استعمال میں لانا، ان اسبابوں پر چلنا، یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں لکھا ہوتا ہے، یہ بھی تقدیر کی طرف سے ہے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 10 سال خدمت گزار رہا، 10 سال، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال میں ایک بار بھی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کو جھاڑ نہیں پلائی، جھڑکا نہیں ہے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھ سے کوئی کام غلط ہو جاتا تھا تو دوسرے گھر کے لوگ مجھے کچھ کہہ دیتے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی مجھے 10 سال میں نہیں کہا کہ تم نے یہ کیا کیا، تم نے وہ کیا کیا۔ تو فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار بھی حضرت انس کو رضی اللہ تعالیٰ کو کچھ نہیں کہا، اور یہ فرمایا کرتے تھے اس کو کیا کہتے ہو، وہ تو وہی کرے گا جو اس کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے۔ اور خالی تقدیر پہ بھروسہ کر کے اگر کوئی کہے جی میں نیک مال چھوڑے ہوئے ہوں، تو پھر اس نے اگر نیک مال چھوڑ دی ہے اور کہا کہ میری تقدیر میں ہی ایسا لکھا ہے، تو پھر سمجھ لیں کہ واقعی اس کی تقدیر میں ایسا لکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے لکھ دیا ہے
اس کو راضی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اس کی تقدیر سے راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ ایمان کا خاص حصہ ہے۔ آج جو مسئلے مسائل چل رہے ہیں اس میں سب سے بڑا مسئلہ اب یہ تقدیر کا ہے کہ ہمیں اللہ کی تقدیر پہ راضی رہنا چاہیے اور اللہ کی اس رضا والی تقدیر کے ساتھ زندگی گزار کے دنیا سے چلے جانا چاہیے۔ اور اگر ویسے بھی جانا ہے اور اللہ کی تقدیر سے راضی ہو کے چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ پھر ہمارے ساتھ کتنا خوش ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اللہ کی لکھی ہوئی تقدیر پہ راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔